ترمیم تو کر سکتے ہیں یہ کچھ بھی. آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے ہیں. جو چیزیں آئین طے کرتا ہے اس کو کیسے تبدیل کریں گے؟ آئین کے ساتھ تماشا ہو سکتا ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں گے اور آپ ایکٹ بنا کر جو ہے وہ آئین کو معلق کر دیں گے، ہوا میں ٹانگ دیں گے. اگر آئین میں کوئی ترمیم کریں تو آئین میں جا کر بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. سارے معاملات پر کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آئین میں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کسی بھی اسمبلی کی مدت بڑھا سکیں. صحیح، یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں. ابھی میں سوری ٹو کٹ یو ہیئر، لیکن ہم نے آج دیکھا نا الیکشن ایکٹ 2017 اس میں بھی ترمیم کر دی گئی، تو ترمیم تو کر سکتے ہیں یہ کچھ بھی. آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے ہیں. جو چیزیں آئین طے کرتا ہے اس کو کیسے تبدیل کریں گے؟ آئین کے ساتھ تماشا ہو سکتا ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں گے اور آپ ایکٹ بنا کر جو ہے وہ آئین کو معلق کر دیں گے، ہوا میں ٹانگ دیں گے. اگر آئین میں کوئی ترمیم کریں تو آئین میں جا کر بات کریں. جو آئین جن چیزوں کو طے کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی اسمبلی کی آئین مدت بڑھا دے. جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف نے ایک ہی اسمبلی سے دوبارہ انتخاب کرایا تھا نا اپنا. نہیں چلا، وہ چلا ہی نہیں تھا. اور ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک اسمبلی 2 بار صدر مملکت کا انتخاب کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، ایک صدر مملکت اگر دنیا سے چلے جائیں، ریٹائر ہو جائیں، ریٹائر کا مطلب مینٹل ریٹائر ہو جائیں، یا وہ جو ہے فوت ہو جاتے ہیں، یا وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، یا امپیچمنٹ ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، ان کی جگہ پر نئے صدر کا انتخاب اسمبلی کرے گی، اور وہ بھی جتنی مدت کے لیے وہ تھے. باقی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک اسمبلی 2 بار صدر کو ایکسٹینشن دے کر لے جائے، یا اسمبلی خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دینا شروع کر دے. اگر ایسا تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ اسمبلی ہے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے دے اور پھر آج جا کر اپنا معاملات چلائے. کیا ضرورت ہے پھر آپ کو اسمبلی کرانے کی؟ یعنی اس وقت تو مذاق ہو رہا ہے نا پاکستان کے ساتھ. جی، مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ جو سابقہ حکومت تھی اس نے اپوزیشن میں آنے کے بعد 4 دن بیٹھنا تو تھا. دیکھتے تو صحیح، چلتے تو صحیح. 2 دن تو چلتے یار، 2 مہینے تو چلتے، اس ملک کو چلاتے تو صحیح، دیکھتے تو صحیح. اور اگر آ گیا تھا آپ کے پاس اقتدار تو پھر آپ صوبوں میں اقتدار چلاتے تو صحیح. جواب دہی ہو جاتی ان کی. سارے کے سارے معاملات میں آپ نے اپنے لیے گڑھے کھودیں گے تو کون سے یہ بڑے کون سے قابل لوگ تھے جو اس حکومت کو چلا رہے ہیں؟ جی، کون سے بکرات تھے جنہوں نے ملک کو چلا لینا تھا؟ اب اگر آپ آئین کے راستوں کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ کا ایکٹ لے کر آئیں گے تو آئین تو نہیں رکے گا. لیکن ایک اور سوال ہے نا کہ آئین تو آلریڈی اس پہ عمل نہیں ہو رہا. آئین کہتا تھا کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے اسمبلی ڈیسولوشن کے بعد. مجھے افسوس ہے پھر تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی گئی. اس ملک میں آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے 90 دن کا ہی دینا چاہیے تھا. میرا اب بھی یہ کہنا ہے. میں یہ عرض کروں کہ یہاں پر تو نہ سپریم کورٹ کی سنی آئین کی سنی جا رہی ہے. تو یہ جو جس خدشے کا اظہار آمنہ صاحبہ کر رہی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ہے. اب کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں. ہمارے یہاں کوئی شریف الدین پیرزادہ آ جائے ہمارے ممکن ناک بنائیں گے تو پھر رہیں گے نہیں. جو چیزیں آپ دوسروں کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں ان گڑھوں میں آپ نے گرنا ہے. یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، سامنے دیکھ رہا ہوں میں. اچھا، لیکن ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ ہماری جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ ہر وہ کام کری جو کہتے ہیں نا کہ سہولت کاری کہ کسی طرح سے ملزم یا مجرم کو جو ہے آسانیاں فراہم کی جائیں، جو اس کو سزا ہو گئی سزا کم ہو جائے جو انہوں نے کیا. ٹھیک ہے نا، کرپٹ شخص کو، بدعنوان شخص کو سزا نہ ملے، مشکل ہو سزا دینا، اس کا انہوں نے بندوبست کیا. تو سارے بڑے مطلب ہے کام اچھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سزائیں دی گئی تھیں، جو سزائیں دی گئی تھیں، جس طرح سے پکڑ کر اور جس طرح سے گھیر کر کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے فلاں کیس میں ہیں، پاناما میں ہیں، پاناما سے نکال کر اقامہ میں نااہل کیا گیا، ایسی ساری صورتحال کے اندر اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اسی طرح سے چلنا تھا؟ یہ افسوسناک بات ہے ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں کو بے توقیر کرنے کا. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بھی ہوا. اتنا انٹرینچڈ ہمارے پولیٹیشین شریف خاندان تھا کہ اس کو سزا دینا ناممکن تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جوڈیشری کو پورا زور لگانا پڑا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو لگانا پڑا، پاپولر فورس کو لگانا پڑا، پھر کہیں جا کے ایک چھوٹے کیس پہ، کیونکہ بڑے کیس تو نکال دیا تھا. اور یہ ہوا کہ ان پہ جو اصل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ان کو بند کر دیا گیا. تو خیر ایک بڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس کے ساتھ. لیکن گیٹنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، جو آپ کا اصل سوال ہے کہ جی یہ جو 5 برس کے انہوں نے وہ مدت رکھی ہے یہ ایک ڈسپیوٹڈ بات ہے. اور اس میں وہی دے آر ٹرائنگ ٹو فیسیلیٹیٹ
نواز شریف صاحب. لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ کئی مرتبہ یہ خبر گرم ہوئی کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, لیکن ہر بار وہ خبر ٹھنڈی ہو گئی, چولہے پہ ہی ٹھنڈی ہو گئی, وہ نا گیس پیچھے سے آنا بند ہو گئی جس طرح ہمارے گھروں میں نہیں آتی. تو اس بار بھی مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں کہ وہاں ان کی جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے لندن میں ہو رہی ہے, تو وہ 2-3 چیزوں میں بڑے کنسرنڈ ہیں نواز شریف صاحب. ایک تو ان کو یہ ہے کہ جی میں آؤں گا, جیل جانے کا تو خوف ہے نا, یہ تو سوال ہی نہیں ہوا نا, یہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ جیل جانا نہیں چاہتے وہ, ٹھیک ہے نا. دوسرا لیکن وہی چاہتے کہ جی ان کے کہتے ہیں نا ان کو تحفے میں, ان کے کہتے ہیں نا پلیٹ میں رکھ کر ان کو پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ دے دی جائے. دوسرا ان کی خواہش ہے, کیونکہ وہ کھیلنے کو ہمیشہ چاند مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے مجھے 2018 میں ہٹوایا, جنہوں نے سازش کی, جن بقول ان کے, اور جن لوگوں نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, لیول پلینگ فیلڈ نہیں, وہ کہتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ جنہوں نے میرے اوپر پیناما کیس چلوایا 2016 میں 17 میں, پورا پھر وہ جاتے ہیں نا, وہ تو پیچھے تک جاتے ہیں. ان کا بس لے تو مشرف صاحب کو بھی ٹرائل کر دیں دوبارہ سے نا. جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مشرف صاحب کی انہوں نے کوشش کی تھی تو ان کا نتیجہ انہوں نے بھگتا. اب بھی ان کی خواہش یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں, جو مقتدرہ حلقے تھے ان کے بارے میں میں آ رہا ہوں نا اسی طرف. مقتدرہ حلقے آپ تو کہہ رہی ہیں, میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, جو اس وقت کے افسران ہیں, باقاعدہ ان کا نام لیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اب کیا ہمارا یہ ادارہ جو ہماری فوج کے اندر ایک ٹریڈیشن ہے, روایت ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے افسران کا اور جو ان کے آرمی چیفز ہوتے ہیں ان کا کہتے ہیں نا ان کی عزت کا, ان کی پریسٹیج کا خیال رکھتا ہے, کبھی انہیں بے توقیر نہیں ہونے دیتا. تو نواز شریف صاحب پہلے بھی اس راستے پہ چل کے ٹھوکر کھائی انہوں نے, اب پھر وہ یہی چیز مانگ رہے ہیں. تو یہ تمام ان کی خواہشات ہیں کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خودکش ہیں. وہ اس بارہ سنگے کی طرح جہاں ان کو جھاڑی نظر آتی ہے غائب صاحب, وہ اپنے سینگ پھنسا لیتے ہیں. تو وہ پھر سینگ پھنسانے کے چکر میں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ مستقبل میں آخری بات کہ نواز شریف صاحب کو غالباً جو لوگوں کو ہے نا, ان کے جو چاہنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آیا نواز شریف آیا, وہ شیر نہیں آ رہا. اچھا اس میں شہباز شریف صاحب کی کہتے ہیں نا اسی طرح مطلب مزے آتے رہیں گے ان کو. پھر ظاہر ہے کہ ونگز میں بیٹھی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, تو چیزیں ان کے لیے بالکل اسموتھ نہیں ہے. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں یہ. اور ان کی بیٹی کے لیے بھی, ان کی بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بہت سارے غلط فیصلوں میں ان کی بیٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ شروع سے یہ کیونکہ ان کی بیٹی ٹھیک ہے تقریر اچھی کرتی ہے, جلی بھنی باتیں اچھی کرتی ہیں, لیکن مایوپک تھنکنگ کی خاتون ہے وہ, اور وہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کرتے ہیں. اہم جو وہاں کے سینئر جو قیادت ہے, سینئر رہنما ہے, وہ اس وجہ سے کافی ناراض دکھائی دیتے ہیں جس طرح سے مریم صاحبہ کے فیصلے سامنے آتے ہیں. اچھا لغاری صاحب, اس کا فائدہ اتنا تو نہ کریں نا, بہرحال ایک وہ قومی سطح کے لیڈر ہیں اور ہمیں ماننا چاہیے اس بات کو. تو یہ مجھے بتائیں قومی سطح کی لیڈر کس کے لیول کی ہے, مجھے بتائیے. کس کے لیڈر کے لیڈر ہیں وہ, میرے خیال میں ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, جنہوں نے پارٹی جو رہنما ہیں, جو سینئر قیادت ہے, جنہوں نے کوئی سینئر قیادت نہیں ہے وہاں پر, پارٹی کے لیے جدوجہد کی ہے, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. کس نے جیلیں کاٹی ہیں؟ اس نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, مریم نے نہیں کاٹی ہیں. پرانے رہنما, وہ پرانے رہنما کون ہیں؟ وہ جو پرانے رہنما وہ تو ساتھ ہیں, ایسے نہیں پار ساتھ ہیں. بات متفق ہوں, مریم صاحبہ جو ہیں, مریم نواز صاحبہ جو ہیں, ان کی قربانیاں نون لیگ کے کسی بھی رہنما سے زیادہ ہیں. ان کی عقل و دانش سب سے زیادہ ہے, سب ان کے آگے پانی بھرتے ہیں, سب ان کے آگے پانی بھرتے ہیں. وہ اتنی ذہین, اتنی فتین, اتنی زیرک ہے ماشاءاللہ. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں نذیر لغاری صاحب اور عامر زیاد صاحب ایک پروگرام کے اندر تشریف فرما تھے اور بات چیت کر رہے تھے نواز شریف کے بارے میں کہ وہ وطن واپس آ رہے ہیں, تو کیا یہ ملک الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے. تو جی ہاں بالکل, یہ ملک انشاءاللہ تبارک و تعالی الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے. لیکن احمد میر صاحب نے جو 1-2 دن پہلے ایک خبر دی, بڑی چونکا دینے والی خبر تھی. خبر یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آنے والے 10 سے 15 روز کے اندر, مطلب عید کے بعد سے 10 سے 15 جو روز ہیں اس کے اندر عمران خان کو نہ صرف گرفتار کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کے سر پر نائلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے, جو ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بن سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے. دوسری جانب انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا نذیر صاحب نے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے اس پارٹی کے ساتھ کیا اور نواز شریف نے جو ماضی کے اندر جو کچھ کرتے رہے وہ ان کے لیے آج گلے کی ہڈی بنا ہوئے ہے. اب الیکشن کے حوالے سے کہا گیا اس حکومت کو کہ آپ ملک کے اندر انتخابات کروائیں, پنجاب اور کے پی کے اندر. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا, لیکن اس کے باوجود اس حکومت نے انتخابات نہیں کروائے. تو جب اس وقت انتخابات نہیں کروائے تو یہ ممکن ہے پاسبل ہے کہ یہ اب بھی انتخابات نہ کروائیں. اس کے علاوہ صدر مملکت کی تعیناتی, یہ جو بہت بڑا ایشو ہے نا, تو کیا ایک ہی اسمبلی ایک ہی ٹینیور کے اندر
2 मरतबा कि एक पुराने प्रेसिडेंट को हटा कर, एक्स प्रेसिडेंट को हटा कर नया प्रेसिडेंट ला सकती है या नहीं ला सकती? तो उसका जवाब है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक असम्बली अपनी मुद्दत के दौरान अगले सदर को सिर्फ इम्पीचमेंट के ज़रिए रिप्लेस कर सकती है, कि अगले सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट हो और उसके बाद नया सदर ला सकती है वो असम्बली। उसके अलावा या खुदा न ख्वास्ता सदर का इंतकाल हो जाए, उसके अलावा एक ही असम्बली एक ही टेन्योर के अंदर दूसरा प्रेसिडेंट नहीं ला सकती, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो उसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो आजकल कौन सा माना जा रहा है? ये हर रोज़ कोई नया बिल ले आते हैं। इसके अलावा भी अगर ये एक और बिल ले आएँ कि हमने असम्बली की मुद्दत बढ़ानी है, तो फिर तो इंतखाबात की ज़रूरत ही नहीं ना, जो आए अपना इसकी टाइम पीरियड बढ़ाता रहे और मुल्क के अंदर हुकूमत करता रहे, फिर तो मज़े लगे होंगे, किसी को इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये कंडीशन है आपके सामने है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।